إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تکفرون۔ محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ مجلس میں بھی اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے محبت کے جو تقاضے ہیں یا جن جن امور سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، بلکہ خود اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان اوصاف میں سے ایک وصف کہ باکثرت اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت بھی اپنے اس ذاکر بندے سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اکثر و بیشتر اس کے خصائص، اس کے افعال، اس کا کردار زبان سے ذکر کرتا رہتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کے اوصاف بیان کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے۔ وہ ایک عربی کے شاعر نے کہا ہے، لیس الفؤاد محل شوق کا وحدہ کل الجوارح فی ہوا کا فواد۔ وہ کہتا ہے، بار الہ صرف میرا تنہا دل ہی تیری یاد میں مصروف نہیں، بلکہ میرا ہر عضو دل بنا ہوا ہے۔ یہ بڑی بات ہے جسے یہ نصیب ہوتی ہے۔ کہنے کی باتیں یہ بڑی آسان ہیں، کرنے کے لیے بہت مشکل ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا ذکر اپنے جسم کے اعضاء سے، صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی، زبان سے بھی، آنکھوں سے بھی، کانوں سے بھی، اپنے ہاتھوں سے بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرے۔ کوئی عضو اللہ رب العزت کی یاد سے خالی نہ رہے۔ اور اس ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے، مسجد کے کسی کونے میں یا گھر کے کسی کونے میں وہ بیٹھ جائے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو میرے بندے ہیں وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے مجھے یاد کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں، وہی ذاکر نہیں ہے کہ جو ایک کونے میں بیٹھ کے جناب سر دھنتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، وہی ذاکر نہیں ہے۔
بلکہ کھڑا بیٹھا لیٹا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر حال میں ذکر کے اوراد اور ورد وہ علیحدہ علیحدہ منقول ہے۔ وہ کتابیں جو حضرات محدثین رحمہم اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اذکار کے حوالے سے لکھی، اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمتیں فرمائے ان حضرات پر، محدثین پر رحمہم اللہ، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، چونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس اسوہ حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا محفوظ رہے، اور اللہ ذوالجلال نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ حضرات صحابہ کرام سے، تابعین اعظام سے اور حضرات محدثین سے رحمہم اللہ سے یہ کام لیا۔ انہوں نے صرف عبادات ہی محفوظ نہیں کی، معاملات، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی نکاح اور شادی کے معاملات، تجارت کے معاملات، لین دین کے معاملات، خاندان اور برادری کے ساتھ تعلق کے معاملات، یہ سب محفوظ۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح جس وقت چارپائی سے اٹھتے تھے اس وقت کیا کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، پھر آپ کے ذکر کا کہ الفاظ کب کیا تھے، کس وقت کیا پڑھا، صبح سے لے کے شام کو چارپائی پر لیٹنے تک مختلف احوال کے اذکار احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ وہ سب ذکر ہے، بلکہ سب سے احسن ذکر ہے، کیونکہ وہ ذکر بھی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان میں تابعداری اور فرمانبرداری بھی، دو حیثیتیں ہیں اس کی۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اب دیکھیے اس آیت کا کیا تقاضا ہے۔ رجال لا تلہیہم، کچھ ایسے خوش نصیب ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ انہیں تجارت، لین دین، خرید و فروخت وہ میرے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، صرف ذکر یہی تو نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے کیا جائے یا تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی جائے اور گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ شروع کر دیا جائے، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا، صرف یہی ذکر نہیں، دکان پر بیٹھا ہوا بھی، چلتا پھرتا بھی، لیٹا ہوا بھی، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، یہی آسان طریقہ ہے ذاکر بننے کا۔ یہ ہمارے بھائی اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اب پتہ نہیں اب میرے بولنے کا کیا فائدہ انہیں حاصل ہوگا۔ آپ تو سب اچھے بھلے ساتھی ہیں، اللہ اکبر کبیر ہو۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی ہے، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مکتوبات میں ایک بڑی لطیف بات فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دکان پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم بھی تولتا ہے، ملاوٹ کی چیزیں بھی فروخت کرتا ہے، ناقص چیزیں بھی صحیح باور کروا کے پورا دام وصول کرتا ہے، ذکر بھی کیے جا رہا ہے۔ مجد صاحب فرماتے ہیں یہ کوئی ذکر نہیں، اگر یہ ذکر ہوتا تو اس کو ان منکرات سے روکتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ یہ چیزیں بے حیائی سے، منکرات سے روکتی ہیں. نماز ہو، اللہ کا ذکر ہو، یہ منکرات سے روکنے کے لیے. اور اگر وہ ذکر کر رہا ہے دکان پر بیٹھا ہوا اور ساتھ ساتھ محرمات کا ارتکاب بھی کر رہا ہے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یہ کوئی ذکر نہیں ہے. ذکر وہ ہے کہ جو اللہ کو یاد کرے اور پھر وہ اللہ کی اطاعت اور فرم برداری بھی کرے. یہاں آپ نے غور کیا کہ دکان پر بیٹھا ہوا بھی اللہ کو یاد کرنے والا ذاکر ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف سے متصف فرمایا ہے. رجال لا تلہیہم، کچھ آدمی ہیں، کچھ خوش نصیب ہیں جن کی خو یہ ہے. حضرات محدثین رحمہم اللہ میں ایک امام داود بن ابی ہند ہوئے رحمہ اللہ. اللہ اکبر، تجارت کرتے تھے، اور عجیب بات ہے، لکھا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ دکان پر جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، اور دو عمل ان کے بہت عرصہ بعد نمایاں ہوئے. لوگوں کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کچھ کر رہے ہیں. صبح اٹھتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے اور اہل خانہ انہیں کھانا پکا کے دوپہر کا دے دیتی، اور یہ اللہ کے بندے وہ کھانا راستے میں فقراء اور مساکین کو تقسیم کر دیتے. شام کو آ کے گھر میں کھانا کھا لیتے، شام کو کھانا کھا لیتے. کہتے ہیں 40 سال ایسے گزر گئے ان کے اس روزے کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. 1-2 سال کی بات نہیں، 40 سال کا عرصہ. یہ ہے عمل کا اخفاء. جو یہ چاہتے تھے کہ صرف ہمارے عمل سے آگاہی اللہ کو ہو، اللہ کے بندوں کو نہ ہو. جس کی بندگی کر رہے ہیں وہی جانے، کوئی اور نہ جانے. امام محمد بن اسلم طوسی رحمۃ اللہ علیہ تذکر اپنے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے حافظ ذہبی نے کہ وہ فرمایا کرتے تھے میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں ایسی جگہ اللہ کی بندگی کروں، اللہ کا ذکر کروں جہاں کوئی بھی مجھے دیکھنے والا نہ ہو، حتیٰ کہ یہ کرامن کاتبین بھی وہاں نہ ہوں. یہ تو اللہ کے بٹھائے ہوئے ہیں نا، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی رکھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو یہ ہے کہ یہ کرامن کاتبین بھی میرے عمل سے آگاہ نہ ہو. میرے عمل سے آگاہ ہو تو صرف میرا اللہ. آج تو ہم اپنے اعمال کی تشہیر کرنا، اشتہار دینا، مشتہر ہونا اپنے لیے باعث جناب تکریم سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ کہیں اس ادا سے وہ سارے اعمال ریا کا شکار ہو جائیں اور ہوا منصورہ ہو کے رہ جائیں. عمل کیا جائے تو اللہ کے لیے کیا جائے. یہی امام داود بن ابی ہند رحمۃ اللہ علیہ یہ جاتے تھے، اور انہوں نے راستے میں اپنے ایک حد مقرر کر رکھی تھی. دکان پر جاتے ہوئے راستے میں ایک حد مقرر کر رکھی تھی کہ وہاں تک جاؤں گا تو ان الفاظ سے اللہ کا ذکر کروں گا، اور وہاں سے آگے دکان پر جاؤں گا تو ان الفاظ سے اللہ کا ذکر کروں گا. یعنی اندازہ کیجئے چلتے ہوئے بھی وہ اللہ رب العزت کی یاد میں اس طرح وقت گزارتے تھے. بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی جاتا ہے جس زمین پر اس کا پاؤں پڑتا ہے اور وہ ذکر کرتا جا رہا ہے، اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے، تسبیحات پڑھتا جا رہا ہے، یا پہاڑ کے پاس فرمایا گزرتا ہے
تو یہ زمین جس پر اس کا قدم پڑتا ہے وہ زمین اپنے دوسرے زمین کے ٹکڑے پر فخر کرتی کہ میرے اوپر اس کا قدم پڑا ہے جو جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، جو جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ تو یہ ذکر صرف یہ نہیں ہے جو عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھ جائیں اور بس اللہ اللہ کریں، یہی ذکر نہیں ہے۔ ذکر چلتے پھرتے بھی، ذکر تجارت کرتے ہوئے بھی، ذکر لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ ذوالجلال والاکرام کو یاد رکھنا، یہ ذکر ہے۔ تسبیح پر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سر مار لیا اور اس کے بعد اللہ سے غافل ہو گیا، تو یہ کیسا ذکر ہے؟ چاہیے تو یہ ذکر تو اس لیے ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ نسبت جڑی رہے، یہ تعلق وابستہ رہے اور قائم رہے۔ لیکن اگر وہ قائم رہتا ہے صرف اسی حد تک جس حد تک وہ تسبیح پھیرتا رہتا ہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہتا ہے، اور اس کے بعد کے لمحات اور اوقات وہ بالکل غفلت میں گزر جاتے ہیں، بسر ہو جاتے ہیں، تو ایسا ذکر اللہ کے ہاں محبوبیت کا باعث نہیں ہے۔ محبوبیت کا وہ باعث ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور پھر دوسرے اوقات میں اللہ رب العزت سے غافل نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جاتا ہوا بھی اور کاروبار کرتا ہوا بھی۔ آپ دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں، عموماً ہم کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے ہم نے کھانا شروع کیا، کھانے کے بعد کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھیں۔ لیکن اس سے بھی اگلا قدم یہ ہے کہ ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھا جائے اور ہر لقمے کے بعد الحمدللہ پڑھا جائے، ہر لقمے کے بعد اور ہر لقمے کی ابتدا میں بسم اللہ الحمدللہ۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ لقمہ نیچے گزر گیا، ورنہ یہی لقمہ اور یہی پانی کا گھونٹ جو انسان کی زندگی کا باعث بنتا ہے، یہ انسان کی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اور اللہ کا نام لے کے وہ کھاتا ہے، اللہ کا نام لے کے پاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرا بڑا عبدن شکورہ تھا، نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بہت شکر گزار بندے تھے، تو اس کی تعبیر بھی یہی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ اور ہر لقمے کے بعد اللہ کی حمد کہتے تھے۔ صرف احمد یہی نہیں ہے کہ کھانے پینے کے بعد الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا، یہ بھی بسم اللہ ابتدا میں پڑھ لیں، بہت ہے، اس سے آگے بھی عمل ہے اس میں۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جتنی بھی عبادات ہیں بدنی ہوں مالی ہوں، وہ عبادات اپنے اپنے اوقات کے ساتھ منسلک، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح روزہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں کثرت مطلوب ہے، وقت کی حد بندی نہیں ہے، وقت کی حد بندی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ہر حال میں ذکر کرتے تھے، یعنی وہاں غفلت کا کوئی شیبہ ہی نہیں، غفلت کا کوئی تعلق، شیبہ، معمولی سا رمق وہاں میں نہیں، ہر حال میں اللہ ذوالجلال کو ذکر کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی معمول، اور اللہ رب العزت نے تو فرمایا ہے ایک جگہ نہیں کئی جگہ، یہاں بھی یہ جو آیت ہے یا ایھا الفذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
یہ کتنی بڑی بات، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں ہے، اتل ما اوحی الیک من ربک، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اب اس آیت میں جو حکم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ ایک ایک حکم وضاحت طلب ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ علماء نے، حضرات مفسرین نے رحمہم اللہ نے اس کا ایک مفہوم تو جو عام مشہور ہے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی یاد بہت بڑا عمل ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر بہت عمل ہے، بہت بڑا عمل، کیونکہ جتنے اعمال ہیں نا ان تمام اعمال میں مقصود یہی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز ہے تو وہ بھی، حج ہے تو وہ بھی، روزہ ہے تو وہ بھی، اسی طرح مالی عبادت ہے تو وہ بھی، اس میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ ذکر مطلوب۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا، ان السعی ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کینکریاں مارنا کیا عمل ہے، یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا کیا عمل ہے؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، کینکریاں مارنی ہے، لیکن وہاں کینکریاں مارنے والا بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کا نام لے کے کینکری مارتا ہے، لاقامت ذکر اللہ۔ یعنی یہ نماز، یہ روزہ، یہ سب اعمال کس کے لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک یہ ہے کہ ذکر بہت بڑی عبادت ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس کا دوسرا مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا تمہیں یاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ سمجھے بات؟ ایک ہے ہمارا اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے ہمارے ذکر کی وجہ سے اللہ کا ہمیں یاد کرنا، جیسے یہاں بھی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی کہتا ہوں میرا بندہ ذکر کر رہا ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ فرمایا من ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر منہ، اور جو ایک جماعت میں بیٹھ کے اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے، تو اللہ بھی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں میں ان کا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ، بڑے ان کے اوصاف ہیں اور فضائل ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ صحابہ کرام میں سے بعض کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ پکڑ کے تو فرماتے ہیں اجلس معنا، یہاں ہمارے ساتھ بیٹھیں، نؤمن باللہ ساعتاً، ہم کچھ وقت اللہ پر ایمان کی حالت میں وقت گزاریں، اللہ پر ایمان کی حالت میں۔ اب ان کی بات ہر آدمی کو نہیں، ہر صحابی کو سمجھ نہ آئی، تو بعض صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ یہ کون سے ایمان کی بات کرتا ہے معاذ، ہم ایماندار نہیں ہیں؟ یہ کہتا ہے نؤمن باللہ ساعتاً، کچھ وقت اللہ کے پر ایمان کی حالت میں وقت گزاریں، ہم ایمان کے ساتھ نہیں ہیں، ایماندار نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دا قولہ، معاذ کی بات چھوڑو،
فإن اللہ یباہی بہم فی الملائکہ، اللہ تو فرشتوں میں معاذ پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرشتوں میں معاذ پر فخر، یہ ہے میرا معاذ، دیکھو کیا کام کر رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے، کیا ذکر کر رہا ہے، کتنی میرے ساتھ محبت ہے، کتنا فکر ہے میرا۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ فاذکرونی اذکر ولا ذکر اللہ اکبر، واقعی اللہ اپنے بندے کو یاد کرے تو اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب فرشتوں کے سامنے کہے کہ جناب دیکھو میرا یہ بندہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری یاد میں بیٹھا ہے، بتلائیے اس سے خوش نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا یاد کرنا بہت بڑا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ فرماتے ہیں جب انسان اللہ کا ذکر کر کے فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ گناہوں کے ازالے کے لیے اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، گناہوں کے ازالے کے لیے، گناہوں کے دھلنے کے لیے اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اسی آیت میں جس طرح اللہ نے فرمایا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقام الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں یہاں ذکر سے مراد نماز بھی ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا فرمایا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ یہ نماز اللہ کا ذکر ہے، کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا، لیٹا، اپنا رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، یہ سب اللہ رب العزت کا ذکر ان اعمال، ان اعضاء پر۔ تو یہ جو نماز ہے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ذکر ہے، اور ایسی ہی نماز انسان کو فواحش سے اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ جو آدمی صرف نماز پڑھتا ہے، اور نماز کیا پڑھتا ہے؟ ٹھونگے مارتا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، نہ اس کا رکوع صحیح، نہ اس کا قومہ صحیح، نہ اس کا سجدہ صحیح، تو اس کو اس نماز نے بے حیائی سے اور فواحش سے کیسے روکنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی لباس کے بارے میں صحابہ نے جو عملی پوزیشن کر کے دکھائی کہ نبی علیہ السلام رکوع کرتے حتیٰ یطمئن، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جاتا، یہ نہیں دوڑ نہیں لگی ہوئی، اطمینان ہو جاتا، کھڑے ہوتے تو آپ کو اطمینان ہو جاتا، سجدہ کرتے تو آپ کو اطمینان ہو جاتا۔ یہ صحیح نماز ہے، اور ایسی ہی نماز انسان کو کیا ہے؟ برائی سے روکتی ہے، فواحش سے روکتی ہے۔ جو دل جمی سے، خشوع سے، خشیت سے نماز ادا کی جائے، وہی انسان کو نماز برائی سے اور فواحش سے روکتی ہے۔ اور جس نماز کا حلیہ ہی بگاڑ دیا جائے وہ نماز کیا روکے گی؟ جس نماز کا ہی حلیہ بگاڑ دیا جائے، اس کی شکل و صورت ہی بدل دی جائے، جو شکل و صورت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختیار کی اس کو اختیار ہی نہ کیا جائے، تو ایسی نماز بھائی رنگ نہیں دیتی، اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا جو نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ فمر علی جبال یقال له جمدان۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ہمراہ تھے مکہ مکرمہ کے راستے پر، پہاڑ جس کا نام جمدان تھا، اس کے پاس سے گزرے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیروا ھذا جمدان سبق مفردون، یہ پہاڑ جمدان ہے،
مفردون سبقت لے گئے، مفردون سبقت لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم کچھ بھی نہ سمجھے، ہم نہ سمجھے کہ یہ مفردون کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے وہی اللہ کے مقرب۔ اور یہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سبق المفردون، سبق المفردون، سبقت لے گئے مفردون، سبقت لے گئے مفردون۔ تو صحابہ کرام نے قالوا وما المفردون یا رسول اللہ، حضور یہ مفردون کون ہیں کہ جو سبقت لے گئے، ہیں سب سے آگے، ہیں سب سے پہلے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں مجھے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں دکھائی گئیں۔ بعض انبیاء وہ سے جن کے ساتھ 10 تھے، بعض وہ تھے جن کے ساتھ 5 تھے، بعض وہ بھی تھے جن کے ساتھ 1 تھا، اور بعض وہ بھی تھے جو تن تنہا تھے، کوئی امتی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ جبرائیل نے کہا مجھے، وہ اوپر دیکھیں، آپ اوپر دیکھیں، اوپر دیکھا تو مجھے بہت سے لوگ نظر آئے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ میری امت ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا حضور نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اچھا، تو پھر آپ نے پوچھا میری امت؟ تو جبرائیل نے عرض کیا اور اوپر دیکھیں، یہ خواب کا معاملہ ہے۔ اور اوپر دیکھا تو فرماتے ہیں انبوہ کثیر تھا۔ تو جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ اور جبرائیل کہتے ہیں کہ اس امت میں 70,000 وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، سبق المفردون، سبق المفردون۔ قالوا یا رسول اللہ وما المفردون، حضور یہ مفردون کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ جو کثرت سے مرد ہوں یا عورتیں ہوں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایک جگہ نہیں اللہ نے فرمایا، کئی جگہ پہ یہ اللہ پاک نے بات فرمائی کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو یہی بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ باقی عبادات کے اوقات ہیں، لیکن ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں، ہر وقت اللہ ذوالجلال کو یاد۔ اب دیکھیے انسان بول و براز میں مصروف ہوتا ہے، اس وقت تو منع ہے ذکر، اس وقت تو منع ہے، بول و براز میں مصروف ہوتا ہے جس وقت۔ کھانے کی تو بات میں نے پہلے عرض کی آپ سے، لیکن یہ بول و براز سے فارغ ہو کے اپنے بیت الخلاء سے، واش روم سے باہر قدم رکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ غفرانک، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ غفرانہ کا کیا معنی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہاں کوئی گناہ کا کام کیا ہے، بخشش طلب کر رہا ہے؟ یہ غفرانہ کا کیا مطلب یہاں مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں جو غفلت رہی ہے اللہ اس سے مجھے معاف فرما دو۔ حالانکہ وہ غفلت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، بات سمجھیں، کیونکہ اس حالت میں ذکر کی اجازت نہیں، قرآن کی اجازت نہیں، لیکن اس کے باوجود بعد میں غفرانہ کا ہے، احساس ہے کہ یہ اتنا وقت جو تیرے ذکر سے، تیری یاد سے غافل رہا، یا اللہ اس غفلت کو مجھے معاف فرما دو۔ اندازہ کیجئے کہ وہ وقت بھی گویا کہ ایک مومن کا پر ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ بات سمجھیں، شادی ہوتی ہے، شادی کے وقت دعائیں ہیں، میاں بیوی کے اکٹھے ہوتے وقت دعائیں ہیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا سکھائی نبی علیہ السلام کہ میاں بیوی جب اکٹھے ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم جنب الشیطان، اللہ ہمیں شیطان سے بچانا، اور جو ہمارے اس اکٹھے ہونے سے ہمیں اولاد عطا فرمائے، اللہ میری ہماری اس اولاد کو بھی شیطان کے وسوسوں سے بچانا۔ اندازہ کیجئے کون سا مرحلہ اور کون سا وقت ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں سکھائی،
اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ہی نہیں بلکہ اس کی اولاد کو بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ کر دیتا ہے۔ لیکن ہم تو پرواہ ہی نہیں کرتے، جوش جذبات میں ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، نہ اللہ یاد ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ہماری حالت یہی ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا یہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہے، اور یہ صرف چند اوقات کے ساتھ نہیں بلکہ ہر وقت۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔